बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, रमज़ान मुबारक का महीना तशरीफ़ ला चुका है, जिसका हम सबको बड़ी शिद्दत से इंतज़ार था। तमाम आलम इस्लाम को रमज़ान मुबारक का चाँद बहुत बहुत मुबारक हो। दोस्तों, आज यकम रमज़ान की दुआ के लिए ये वजीफ़ा मेरे बताए गए तरीके से पढ़ लो। इंशाअल्लाह हर कोई जल्द कामयाब हो जाता है, जल्द अपनी ख्वाहिशात को पूरा करवाना चाहता है, जल्द अपने घर के हालात को बेहतर करना चाहता है। आज यकम रमज़ान की भी अतवार के दिन किसी भी वक्त किसी भी नमाज के बाद जहाँ वक्त मिले, जहाँ जगह मिले, कोई वक्त की कैद नहीं, कोई जगह की पाबंदी नहीं। आपको जहाँ जैसे वक्त मिले, जगह मिले, वहाँ बैठकर ये वजीफ़ा लाजमी पढ़ लें। ये वजीफ़ा जिस मकसद के लिए पढ़ता है, वो मकसद, वो हाजत बहुत जल्द पूरी हो जाती है। रमज़ान मुबारक के बहुत ही ख़ास अमल आपको दूंगी, जो आपकी ज़िंदगी में आकर रहमतों का नज़ूल फरमाएगा और आपके घर से बेबरकती ख़त्म हो जाएगी। इंशाअल्लाह आपके घर से लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाएंगे और आपकी ज़िंदगी से हर किस्म की नहूसत और हर किस्म की रुकावट, हर किस्म की बेबरकती ख़त्म हो जाएगी। जो रमज़ान का पहला अशरा है, वो अशरा रहमत कहलाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस अशरे को रहमतों के नज़ूल का ज़रिया बनाया है और इंसान इस अशरे के अंदर अल्लाह से रहमतों को हासिल करे और जितनी रहमत समेट सकता है समेट ले, इसलिए कि रमज़ान के अंदर रहमतें बारिश की तरह नाज़िल होती हैं और अल्लाह ताला खुद कहते हैं कि मांगो, सवाल करो। इस महीने में गुनाहों से बचने की खूब कोशिश करें। आँख, कान, नाक, दिल, ज़ुबान और हाथ और पैरों को गुनाहों से बचाएं। टीवी ना देखें, गाने ना सुने। ख़वातीन बेपर्दगी के गुनाहों से बतूर ख़ास तौर पर झूठ, गिबत, चुगली, गाली गलौच और लड़ाई झगड़े से बचें और तरावी पूरे पाबंदी से अदा करें। दोस्तों, माह रमज़ान में सहरी और अफ्तारी में हर बंदे पर रहमतों की बारिश हर दिन हो रही होती है और गिर गिरा कर अपने वालिदैन, अहलो-याल, बहन भाई, दोस्त अहबाब, अजीज़ो वकारब और तमाम मुसलमान मर्द और औरतों के लिए मगफरत के लिए दुआ करें और अल्लाह ताला से ख़ास तौर पर इसकी रज़ा और जन्नत मांगे, इसकी नाराज़गी और दोज़ख से पनाह मांगे। इसलिए इससे पहले तवज्जो कीजिएगा, हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग अभी भी वीडियो को स्किप करके या काट कर देख रहे हों, लेकिन आपको वजीफ़े का तरीका और ख़ास अमल बता रही हूँ। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ख़ास है। आपके वजीफ़ा स्किप करके या काट के देखने से अमल की कोई ख़ास बात, वजीफ़े का कोई ख़ास हिस्सा छूट गया या मिस हो गया तो पूरा साल पछताना पड़ेगा। बेहतर ये है कि यकम रमज़ान के दिन यह वीडियो मुकम्मल देख ली जाए, क्योंकि ये मौका साल में एक बार मिलता है। मेरे बताने में, समझाने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है, लेकिन आपके पढ़ने में सिर्फ चंद मिनट लगेंगे। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि माह शवाल की आखिरी तारीख को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक खुतबा दिया। इसमें आपने फरमाया, ऐ लोगो, तुम पर एक अजमत और बरकत वाला महीना साया फगन हो रहा है। इस मुबारक महीने में एक रात शबे कदर 1000 महीनों से बेहतर है। इस महीने के रोज़े अल्लाह ताला ने फ़र्ज किए हैं और इसकी रातों में बारगाह खुदाबंदी में खड़ा होना यानी तरावी पढ़ना नफली इबादत मुकर्रर किया है, जिसके बहुत बड़ा सवाब रखा गया है। जो शख्स इस महीने में अल्लाह की रज़ा और इसका कर्ब हासिल करने के लिए कोई
غیر فرض عبادت یعنی سنت یا نفل ادا کرے گا تو اس کو دوسرے زمانے کے فرضوں کے برابر اس کا ثواب ملے گا۔ یہاں تک کہ آپ ایک عبادت کرتے ہیں وہ رمضان کے اندر جو ایک نفل ہے وہ فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور فرض جو ہے وہ 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ ہر عبادت 70 گنا بڑھ جاتی ہے۔ آپ جو نیکی کرتے ہیں وہ 70 گنا بڑھ جاتی ہے، جو اچھائی کرتے ہیں وہ 70 گنا بڑھ جاتی ہے، جو صدقہ کرتے ہیں وہ بھی 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو اس لیے رمضان میں جتنی رحمت کو لیجیے اتنی رحمت کو سمیٹ لیں۔ انسان کو فیوز و برکات پورے سال ملتی رہتی ہے، لیکن ہے کوئی رب کریم سے مانگنے والا، کوئی اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانے والا، کوئی رب کریم سے اپنی حاجات کو قبول کروانے والا۔ آج کا وظیفہ میری ان بہنوں، بیٹیوں، ماؤں اور بزرگوں کے لیے جن پر اچانک کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے یا پہلے کسی مسائل کا شکار ہیں، آپ جلد اس مصیبت سے چھٹکارا چاہتی ہیں، آپ جلد کامیاب ہونا چاہتی ہیں، آپ جلد اپنے مسائل کا غیب سے حل چاہتے ہیں، تو یکم رمضان اتوار کے دن یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ یہ دن قسمت والوں کو ملتا ہے، بڑا خوش قسمت ہے، بڑا مقدر والا ہے وہ بندہ جو یہ وظیفہ پڑھے گا۔ رجب، شعبان اور رمضان، ان 3 مہینوں کی فضیلت اور برکت بے پناہ ہے۔ ان 3 مہینوں کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ ان 3 مہینوں کے اندر بندہ جو پڑھ لیتا ہے، جو مانگ لیتا ہے، اس کے مقدر کا ستارہ چمک جاتا ہے۔ اور بہت سے لوگ رجب کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار چکے ہیں، شعبان کے مہینے کو بہت سے لوگ لاپرواہی میں گزار چکے ہیں۔ تو دوستو، آج رب کریم سے اپنی حاجات کو پوری کروانے کا موقع مل رہا ہے، اپنی خواہشات کو غیب سے پورا کروانے کا موقع مل رہا ہے۔ اگر کوئی بندہ یا ذوالجلال والاکرام کو بتائے گئے طریقے سے بڑھتا ہے، رب کریم سے اپنے مقصد کی نیت اور حاجت کو لے کر بیٹھتا ہے، تو غیب سے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں، آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ نے باوضو ہو کر مسلح پر بیٹھ جانا ہے اور آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اب آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیم کو پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ کا جو بھی مقصد ہوگا، جو بھی حاجت ہوگی، اس کی نیت کر لیں۔ ہر انسان کا مقصد الگ الگ ہے، ہر انسان کی خواہشات الگ ہے۔ اگر آپ من پسند نوکری کرنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ مقروض ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ دشمنوں سے نجات چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ اپنے گھر میں سے بے برکتی، بے سکونی اور پریشانیوں کا خاتمہ چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اپنے گناہوں سے اللہ پاک سے توبہ کرنی ہے۔ آپ نے استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ آپ نے استغفر اللہ کو کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے۔ استغفر اللہ کو آپ چاہیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ چاہیں تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے استغفر اللہ کو صرف اور صرف 11 ٹائمز پڑھنا ہے، یعنی 11 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے استغفر اللہ کو 11 بار پڑھ کر اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ تب تک اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں جب تک آپ کے دل کو سکون نہ ہو جائے۔ آپ نے استغفر اللہ کو 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنے کے بعد فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا ذوالجلال والاکرام کا وظیفہ ہے۔ اب یا ذوالجلال والاکرام کو پڑھنا کس طریقے سے ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، توجہ کیجیے دوستو۔ آپ نے یا ذوالجلال والاکرام کو اس طریقے سے پڑھنا ہے، بڑی محبت کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ، بہت تلفظ کی ادائیگی صحیح طریقے سے کرنی ہے۔ اب توجہ کیجیے، یا ذوالجلال والاکرام 1 بار ہو گیا، یا ذوالجلال والاکرام 2 بار ہو گیا، یا ذوالجلال والاکرام
3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ نے اسے اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر توجہ اور دھیان کے ساتھ 11 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے یا ذل جلالی والاکرام کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 11 مرتبہ پڑھتے دوران اگر آپ اپنی 11 ذات کو لے کر بیٹھتے ہیں تو اللہ پاک آپ کے 11 کے 11 تمام دعاؤں کو قبول فرما لیتے ہیں۔ آپ نے پہلے نمبر پر استغفر اللہ کو پڑھا، دوسرے نمبر پر آپ نے یا ذل جلالی والاکرام کو پڑھا۔ اب آپ کا تیسرا اور آخری وظیفہ جس کے بغیر عمل نامکمل ہے، آپ نے ایک دولت والی آیت پڑھنی ہے۔ اس آیت کو پڑھتے ساتھ ہی گھر کا ایک ایک فرد، ایک ایک بچہ دولت مند ہو جاتا ہے۔ آپ نے یکم رمضان اتوار کے دن اس وظیفے کو لازمی کرنا ہے۔ اب وہ آیت کون سی ہے؟ توجہ کیجیے گا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اب آپ نے اس آیت کو 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ وہ آیت وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کو 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 33 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے عمل کے شروع میں جتنی دفعہ درود پاک پڑھا ہوگا اتنی دفعہ آخر پر درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے گڑ گڑا کر سجدے میں جا کر اپنی تمام دعاؤں کو، تمام حاجات کو پورا فرمانا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کا وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں ہر وقت برستی رہتی ہیں۔ اب آپ نے اللہ پاک سے اپنی تمام دعاؤں کو، تمام حاجات کو پورا فرمانا ہے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔